ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ایک بھیڑیے نے بکریوں کے ریوڑ سے ایک بکری کو پکڑ لیا۔ ظاہر جس طرح ہم عام دیکھتے ہیں کہ بکریاں چرائی جا رہی ہیں اور وہ بھیڑیا ظاہر ہے اس کا کام نہیں ہے کہ شکار کرنا، حملہ آور ہونا۔ وہ آیا اور بکریوں کے ریوڑ پر حملہ آور ہو کے اس نے بکری کو دبوچ لیا اور اس کو لے کر پہاڑ کے اوپر چلا گیا۔ اب چرواہے نے اس بھیڑیے پر حملہ کر دیا، بکری کو اسے چھین لیا، اس سے چھڑوا لیا، اس کے چنگل سے بکری کو آزاد کروا لیا۔ اچھا، اب بھیڑیا جو تھا وہ بھاگ کر ایک ٹیلے پر جا کر بیٹھ گیا۔ سننے والی بات، وہ بھیڑیا کہاں جا کر بیٹھ گیا؟ پہاڑ کے اوپر بیٹھ کر، ٹیلے کے اوپر جا کر بیٹھ گیا۔ کہنے لگا کہ اے چرواہے، یہ کون بول رہا ہے؟ سنیے، کون بول رہا ہے؟ یہ بھیڑیا بول رہا ہے۔ اور کس سے بول رہا ہے؟ انسان سے بول رہا ہے، چرواہے سے بول رہا ہے۔ کہتا ہے اے چرواہے، اللہ تعالی نے مجھ کو رزق دیا تھا مگر تو نے اس کو مجھ سے چھین لیا ہے۔ یہ شکایت کر رہا ہے، یہ شکوہ کر رہا ہے وہ بھیڑیا اس چرواہے سے۔ کہتا اللہ پاک نے مجھے رزق دیا تھا، اس بکری کو میں کھا کر اپنی بھوک مٹانا چاہتا تھا، میرے مالک نے میرے لیے روزی کا انتظام کیا اور تو نے مجھ سے میرا نوالہ چھین لیا۔ اچھا، اب چرواہا پتہ کیا کہتا ہے؟ چرواہا کہتا ہے خدا کی قسم، سنیے، چرواہا کہتا ہے خدا کی قسم میں نے آج تک اس سے زیادہ حیرت انگیز بات نہیں دیکھی کہ کوئی بھیڑیا بھی کلام کرنے لگ جائے۔ وہ کہتا ہے میں نے آج تک اس سے بڑی عجیب و غریب، جانوروں کو بھی کبھی بولتے ہیں سنا کسی نے۔ اچھا، بھیڑیا پھر اس کو پتہ کیا کہتا ہے؟ بھیڑیا اس کو پھر جواب دیتا ہے۔ بھیڑیا کہتا ہے یہ تو کوئی بڑی بات نہیں ہے، یہ تو کوئی عجیب بات نہیں ہے، عجیب بات تو یہ ہے کہ تو یہاں بکریاں چرا رہا ہے اور اس نبی کو چھوڑے ہوئے ہے، ان سے منہ موڑے بیٹھا ہے جن سے زیادہ بزرگ اور بلند مرتبہ نبی کوئی دنیا میں آیا ہی نہیں ہے۔ یہ بڑی حیرت کی بات ہے، میرا کلام کرنا عجیب نہیں ہے، تیرا اس نبی آخر الزمان، اس رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی سے منہ پھیر کر یہاں پر بیٹھ جانا اور ان سے دور ہونا، ان کی بارگاہ میں حاضر نہ ہونا عجیب ہے۔ جا، اس وقت جنت کے تمام دروازے کھلے ہوئے ہیں اور تمام اہل جنت اس نبی کے ساتھیوں کے شان جہاد کا منظر دیکھ رہے ہیں اور تیرے اور اس نبی کے درمیان بس ایک گھاٹی کا فاصلہ ہے، کاش تو بھی اس نبی کی خدمت میں حاضر ہو کر اللہ کے لشکروں کا ایک سپاہی بن جاتا۔ چرواہا ساری گفتگو سن رہا ہے اور متاثر ہو رہا ہے، جیسے بندہ اپنی انگلی دانتوں میں دے دیتا کہ یار یہ کیا حیرت انگیز، کیا عجیب بات سامنے آ گئی ہے۔ اچھا، اب چرواہے نے اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں یہاں سے چلا تو جاتا ہوں، لیکن اگر میں یہاں سے چلا گیا، یہ گھاٹی پار کر کے اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا، حضور کے ساتھ اس لشکر میں شامل ہو کر اسلام کے لیے جنگ لڑنے لگ گیا، تو پھر میری بکریوں کا کیا بنے گا؟ وہ کھا جائے گا۔ اگر تم نے نہ بھی کھائے تو کوئی اور آ کے کھا جائے گا، ان کا کیا بنے گا؟ اب وہ بھیڑیا پتہ کیا کہتا ہے؟ قربان جائے یار، وہ بھیڑیا کہتا ہے جا، میں تیری بکریوں کی حفاظت کروں گا، جب تک تو واپس نہیں آئے گا، جب تک درے مصطفیٰ پر حاضری دے کر واپس نہیں لوٹے گا، تیری بکریاں میری طرف امانت ہیں، تو جا، واپس آئے گا اپنی بکریوں کو صحیح سلامت کرے گا۔ چرواہا چلا گیا، جا کر دیکھا، بارگاہ رسالت مآب میں حاضر ہوا تو واقعی اس بھیڑیے کے کہنے کے مطابق اس نے ایسا ہی پایا کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف فرما ہیں اور حضور کے صحابہ کفار کے ساتھ جہاد فرما رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اب چرواہے نے بھیڑیے کے سارے کلام کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب تذکرہ کیا نا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جاؤ، تم اپنی سب بکریوں کو زندہ اور سلامت پاؤ گے۔ جاؤ، وہ بھیڑیا سچ کہتا تھا، وہ بھیڑیا تمہاری بکریوں کی حفاظت کر رہا تھا، تم جاؤ، تمہاری بکریاں تمہیں سلامت ملیں گی۔ وہ حضور کی بارگاہ سے ہو کر، حضور سے فیض پا کر واپس لوٹا،
جب وہ واپس لوٹا یہ منظر دیکھ کر حیران رہ گیا کہ بھیڑیا اس کی بکریوں کی حفاظت کر رہا ہے اور اس کی کوئی بھی بکری ضائع نہیں ہوئی، اور چرواہے نے پھر خوش ہو کر ایک بکری تحفے کے طور پر اس کی خوراک کے طور پر اس بھیڑیے کو بھی بیچا۔